بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم دریس صاحب، محترم رضا صاحب، محترم بابر صاحب، محترم محمد علی صاحب، محترم جاوید صاحب، اور سب بھی ہمارے جانے پہچانے اور محترم ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور پریس کے دوستوں، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اور انڈسٹری والوں کا کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ بلایا، اور ظاہر ہے اس وقت تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پہ جو یہ اوپننگ کروائی اس بلڈنگ کی، جو انہوں نے خود رینوویٹ کرائی اور اس کو اتنا بہتر بنایا ہے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں پوری ہمارے جو بھی یہاں بزنس کمیونٹی ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جس طرح مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ کام کیا، اور جس طرح بتا رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ جب فنڈز دیے جاتے ہیں تو پراپر ان کا استعمال نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے پورے کراچی میں جتنے انڈسٹریل زون ہیں اور دیگر جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے جو بھی جہاں جہاں کام ہو رہا ہے ان کو ہم نے اس میں انوالو کیا، شامل کیا، بلکہ جو فنڈز ہیں اس ڈیولپمنٹ کے وہ ان کو حوالے کیے کہ ان کی پوری سپرویژن رہے، اور بلکہ وہ خود گائیڈ کریں کہ کہاں پہ کیا کام ہونا ہے، جس کا بہت اچھا رسپانس آیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ بہتری آئی کاموں میں۔ اور اس دفعہ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہیں ہم سب کو کہ پراپر طریقے سے مزید اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا، تو اس میں اور زیادہ امپروومنٹ اور زیادہ فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے جائیں گے تاکہ بہتری آئے۔ ہم بزنس کمیونٹی کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور بھی ہے، اور ہم ہمیشہ سے رہی ہے ہماری ریکویسٹ کہ آپ لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، دوسروں کو ہمیشہ سب ہمارے دوست ہیں، ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ مستفید ہوتی رہی ہیں، جو کبھی دعوے بھی بہت کیے انہوں نے، لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ جو پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے، یہاں نہ کوئی بھتے کی بات ہوتی ہے، نہ کسی پرچی کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اور ہم کبھی کوئی چندہ مہم شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی سپورٹ کہتے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون آپ کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کی سپورٹ چاہتی ہے، اور آپ کا اہم رول ہے پاکستان کی معیشت میں، اور خاص طور پہ جو کراچی اور کراچی سے وابستہ جو بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ پورے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اتنی زیادہ بہتری آئے گی۔ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی عام آدمی ہے، اور وہ تب اس فائدہ حاصل کر سکے گا، تب وہ بہتر زندگی گزار سکے گا جب بزنس یہاں پہ بڑھے گا، انڈسٹری بڑھے گی، دیگر مواقع آئیں گے تو ان کو بھی روزگار ملے گا۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہی ناگزیر ہے کہ کوئی ہم آپ سب کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں، اور اس کے بغیر یہ جو بہت بہتری نہیں آ سکتی۔ تو اس دفعہ اور بہت سارے پروگرام ہیں، اور کراچی اور پورے جو بھی ہمارا صوبہ ہے سندھ، اس میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ 8 فروری 2024 میں جو الیکشن آئیں گے اس میں سویپ کریں گے۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب، پھر سینٹرل پنجاب میں بھی پر امید ہیں۔ بلوچستان میں اس دفعہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے ہمارا بلدیات کا، اور بہت سارے دوست آئے ہیں کے پی میں، تو ایک سمپل میجورٹی اللہ کرے گا ہمیں ملے گی، نہیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی میں ہم ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی گورنمنٹ بنے گی، تو یہی ایک تسلسل رہے گا
پورے پاکستان میں جو اس طرح کے زون ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کی جائے گی تاکہ پاکستان ایک بہتر سمت پہ جائے۔ آج کل آپ دیکھیں تھوڑے سے ڈالروں کے لیے ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، مشکل معاہدے کرنے پڑتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں خود اتنا پوٹینشیل ہے اپنے بزنس کمیونٹی میں، اور پاکستان میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسرا آئی ٹی پارک کی بات کی گئی تو بالکل، بلکہ ادریس صاحب نے یہ ڈسکس آلریڈی کیا ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی، سائیں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی، اور جو بھی ہمارے سینئر دوست ہیں، اور ہماری طرف سے مکمل انشاءاللہ اس میں سپورٹ ہوگی۔ ابھی تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، فارمل اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ 8 فروری کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر اور ظاہر ہے سندھ میں تو حکومت انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بنے گی، تو پہلی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ ہم یہ آپ کی کروائیں گے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ ہیں جی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھا اور آج ہمیں یہاں بلایا، عزت دی اور یہ افتتاح کرایا۔ بہت شکریہ جی۔ اور بھی ایک آپ کی وہ جو سیف کا ہے، دیگر ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ جو بھی پروپوزل ہوں گے وہ بغیر دیکھے ہی اپروو، سارے جو بھی آپ ساری کمیونٹی ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال جی ضرور کر کر لیں۔ تھوڑے سے تقریر ختم ہو جائیں اس کے بعد یہ ابھی ان کا جو ہوگا میرے خیال میں ابھی کر لیں بھلے۔ چلیں ابھی کر لیں۔ ابھی سر یہ بتا دیں کہ آج کل بڑی سیاسی گولہ باری ہو رہی ہے ہر جانب سے، اب آپ بتائیں کہ یہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا جو آپس میں ملنا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے تو یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مہربانی ہے کہ میئر کراچی بھی ہم نے آپ کو بننے دیا ہے پیپلز پارٹی کا۔ دیکھیں، ایک تو بزنس کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کوئی ادھر ادھر سے ان کے اوپر چیز نہ آ جائے، لیکن آپ تو ظاہر ہے سوال ہے آپ کا تو اس میں جو دیکھیں ہم ان جو بھی اتحاد بنے ہیں، ہمارے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز بہت قابل احترام ہیں، ان میں بہت اچھی شخصیات بھی ہیں، اور اس اتحاد کو ہم ویلکم کرتے ہیں جو الائنس بنا ہے، لیکن اس سے ہم خائف نہیں ہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ الائنس ہمیشہ بنتے رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پہلے ہمیں سیٹیں ہمیشہ 2008 سے زیادہ 2013 میں نشستیں ملیں، 2013 سے زیادہ 2018 میں سندھ میں ہمیں نشستیں ملیں، تمام مشکلات کے باوجود آپ سب دوست اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست جیلوں میں تھے، کچھ کو باہر جانا پڑا، 10-12 کے پیپر ریجیکٹ ہوئے، اور بہت مشکلات تھیں، آر ٹی ایس بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے 2013 سے بھی زیادہ نشستیں لیں 2018 میں۔ تو 2024 میں تو ہم سویپ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور شہروں میں بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ یہاں سے بھی ہمیں بہت زیادہ سیٹیں ملیں گی، اور ہم یہاں کسی کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھ رہے۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ایک سماجی مسئلہ ابھرا ہوا ہے، جی، اس کا تعلق لازمی بزنس کمیونٹی سے بھی ہے، وہ ہے غیر قانونی تارکین وطن، جس کی وجہ سے بہت سارے شہری تنگ بھی ہیں اور وہ مختلف حوالوں سے اظہار بھی کرتے ہیں، ان میں افغانیوں کا فیکٹر سب سے اوپر ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ غیر قانونی تارکین وطن سے ہمارے جو قانونی لوگ ہیں ان کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ جرائم اور کرائم میں ملوث ہیں۔ دیکھیں، ایلیگل امیگرنٹ جو ہیں ان کے لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے، کسی کو بھی یہاں پہ ایلیگلی نہیں رہنا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ جو لوگ بھی واپس بھیجے جا رہے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہو، کیونکہ فیملیز ہیں، جو کچھ بھی ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ، لیکن ان کو واپس جانا ہے، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ایلیگلی کہیں پہ وہ اسٹے کرے، تو ان سب کو واپس جانا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ بھگتا ہے اپنی اس چیزوں کو، جو ماشاء اللہ ضیاء کے دور میں جس طرح سب کو ہم نے یہاں پہ ویلکم کیا، ہمیں کرنا تھا، لیکن دیگر مسلم ممالک بھی ہیں، ایران ہے، دیگر بھی ہیں، وہاں پہ یہ ریفیوجیز گئے تو آج تک وہ کیمپ میں رہتے ہیں، ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بھی یہ بھائی بہن ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا پورا خیال رکھیں، لیکن جس طرح یہاں پہ ان کو ہر طرح سے اجازتیں ملیں، آئی ڈی کارڈ بنے، پاسپورٹ بنے،
بلکہ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، بزنس کمیونٹی خاص طور پر، کہ پوری دنیا میں یہ گرین پاسپورٹ جو ہے وہ یہ بہت زیادہ بدنام ہوا، مس یوز ہوا انہی کی وجہ سے کہ یہاں ایزیلی ان کو تھا، اور جب کرائم میں وہاں پکڑے جاتے ہیں تو 80% سے زیادہ وہ لوگ نکلتے ہیں جو اصل پاکستانی نہیں ہیں اور جن کے پاس اس طرح کے پاسپورٹ یہ چیزیں ہوئی. تو ابھی ان کا جانا تو ٹھہرا ہے، صرف ہم یہ ایک ہمارا موقف ہے کہ انسانی ہمدردی کے لحاظ سے ان کو ایک ٹائم دیا جائے اور پراپر طریقے سے واپس بھیجا جائے. اور اب بھی دیکھیں یہ جو آ رہے ہیں مختلف، میں دیکھتا ہوں بیانات سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آتے ہیں، ابھی کوئی سرحد وہ بند نہیں ہوئی. آج بھی 10,000 سے زیادہ ڈیلی جو ہیں وہ جو ویزا کہہ لیں یا جو اجازت ہوتی ہے وہاں سے لوگ اب بھی آ رہے ہیں. اور اگر یہ پوری ایک موو چل رہی ہے، ڈرائیو چل رہی ہے اللیگل لوگوں کو واپس بھیجنے کی، تو وہ 6,000 سے کے قریب ہی رہتے ہیں ڈیلی کی جو فگر آ رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے اس ملک کی سرحدیں ہی بند کر دی ہیں. اور پھر میں نے اس دن بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جی وہ اعتراض آ رہا ہے کہ ان کو پاسپورٹ کیوں مسٹ کیا گیا ہے جو وہاں سے آتے ہیں. بھئی کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اگر پاسپورٹ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لازمی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو یہ موقف ہے ہمارا کہ ان کو واپس جانا ہے، لیکن انسانی حقوق کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. جی قائد صاحب. شاہ صاحب یہ فرما دیے گا، ابھی سید منی صاحب نے بھی بات کی تھی، ان سے جب سوال پوچھا تھا، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے یا عوام کا لاڈلا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو وہاں بزنس کمیونٹی سے چیمبر سے بھی خطاب کر رہے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ تاجر برادری کو زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا تھا آج آپ کے پاس جو آئے ہیں، اور ہماری یہاں کی تاجر برادری نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر یہاں خدمت کا موقع ملا سندھ میں تو ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے، اور چیئرمین صاحب اس کو مزید سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ سپورٹ میاں صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کو پورا حق ہے اپنی سیاسی اپنی جدوجہد کرنے کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری الیکشن ہر کسی کے اپنا منشور ہے، اپنا سمبل ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بالکل الیکشن لڑیں گے اور پہلے بھی لڑتے رہے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کے الائنس میں تھے تب بھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، بڑا سخت الیکشن تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کی مہربانی سے اس میں بھی جیتے تھی. اب بھی آگے ہر کوئی اپنے طور پر لڑے گا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو پرانی سیاست ایک روایت رہی ہیں، جو نفرت کی، لیگ پولنگ کی، شدت پسندی کی، جس کا زیادہ رواج یہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی پولیٹکس تھی، یا پہلے بھی رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو ایک دوسرے کے اوپر یہ سارے کھینچا تانی رہتی تھی، کیسز ہوتے تھے، ایک کا پروگرام ہے تو دوسرا روک لیتا تھا. اب وہ سیاست آگے اس طرح کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف آئیں. مینڈیٹ جس کو بھی ملے، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں اور میں بہت فیکٹس فگرز کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور ہم حکومت بنائیں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ دیگر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے، ان کی کیبنٹ میں آئیں. اور اگر پاکستان کی عوام کسی اور کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو ہم غیر مشروط ان کی مدد کریں گے. کیوں کہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں. اس وقت جس دورائے پہ ہم کھڑے ہیں، ہم یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر سکتے، بلکہ ملک کی بہتری کے لیے ہم سب نے مل کر آگے جانا ہے. چیئرمین کی آپ نے تقریر سنی ہوگی کہ ان کا مقابلہ الیکشن کے بعد غربت سے ہے، بے روزگاری سے ہے، یہ بد امنی یا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن اگر خراب ہے تو اس سے ہے. تو ہم ایک اچھی سمت میں اب پاکستان جائے گا انشاءاللہ.